باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ دنوں ایک محترم مولانا جناب اکرام اللہ نقشبندی، انہوں نے دو علماء انہوں نے ویسے چار علماء کے حوالے سے بات کی تھی، جن میں سے دو متنازع تھے۔ بندہ نے مولانا سعید اسعد اور مولانا محمد اشرف سلوی، ان دونوں کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ ان مولانا صاحب کو سوچ سمجھ کر بات کرنا ضروری تھا۔ میں نے مولانا محمد سعید اسعد کے بارے میں یہ بتایا کہ ان کے والد گرامی نے میرے 5 ساتھیوں کے سامنے ان کے بارے میں کہا کہ وہ گمراہ ہو گیا ہے، اور مجھے کہا تھا کہ ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔ ان کے بارے میں جو انہوں نے خوبی ذکر کیا امام المناظرین، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم مل کر مناظرہ کرتے رہے کئی دفعہ، 1-2 دفعہ کی بات نہیں ہے، اور ہماری آپس میں بھی بات چیت ہوتی رہی ہے۔ میں نے ان کو یہ کہا تھا انگلینڈ میں، جب ہماری بات چیت دونوں اکیلے تھے، تو ان کو میں نے کہا تھا جب آپ بد مذہبوں کے مقابلے میں ہوتے ہیں تو اللہ کی تائید آپ کے ساتھ ہوتی ہے، اور جب آپ انتہائی خوش عقیدہ انسان کے مقابلے میں ہوتے ہیں تو تائید آپ کی طرف نہیں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے، 1-2 موقع نہیں ہیں، کئی موقع ایسے ہوئے جہاں پر مولانا سعید اسعد صاحب جواب دینے سے عاجز ہو گئے۔ اس موضوع پر بھی میں نے 2 مرتبہ ان سے بات چیت کی ہے، ایک دفعہ شیخوپورہ میں اور ایک دفعہ خود ان کے گھر میں ان کی وفات سے چند دن پہلے۔ باقی ان کے بھائی بھی ان سے بات کرتے رہے، یعنی حضور کی پیدائشی نبوت کے بارے میں۔ ان کا نظریہ یہ تھا جو اول ہے وہ آخر نہیں ہو سکتا، جو آخر ہے وہ اول نہیں ہو سکتا۔ اسی موضوع پر انہوں نے خود کتاب بھی لکھی ہے، رسالہ کیا نہیں، اول یا آخر۔ تو انہوں نے تو اس کو قضیہ منفصلہ بنایا۔ میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ اللہ کے بارے میں اول اول والآخر، سرکار نے خود فرمایا انا الاول والآخر۔ اگر تضاد ہوتا تو حضور ایسا جملہ کبھی استعمال نہ کرتے۔ یہ اللہ کی ذات کو سمجھنا ہمارے بس میں نہیں ہے، تو رسول اللہ کی ذات کی معرفت حقیقی یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ سرکار تو اللہ کے رازوں میں سے راز ہے، لہذا سرکار نے جب فرما دیا کہ میں اول بھی ہوں آخر بھی ہوں، اور اول ہونے کا خود قرآن میں انا اول المسلمین، اور یہ کہ انا اول العابدین، اور خاتم النبیین یہ بھی موجود ہے۔ تو تعارض کدھر سے ہے؟ تعارض جس طرح ان حضرت نے یہ تو میں نے بتا دیا کہ مولانا سعید اسعد سے ان کے گھر میں، اور جناب محمد اشرف سلوی کے ساتھ ان کے گھر میں، وہاں بھی اس موقع پر بھی فیصلہ آباد کے علماء میرے ساتھ تھے، اور جب میں سلوی صاحب کے گھر گیا تو اس وقت بھی علماء میرے ساتھ تھے۔ بات چیت ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کہا تم نے جو بھی کرنا ہے، محدث اعظم پاکستان کا ہم نے نام لیا تو انہوں نے کہا اس کو علم ہی نہیں تھا کہ سورج غروب کدھر ہوتا ہے۔ میں نے جو زیادہ لیا اس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ غرور، تکبر اور بے ادبی، گستاخی اپنے مرشد کی، اپنے استاذ کی، یہ چیز بنی ہے باعث کہ جس نے
सिल्वी को सीधा नहीं होने दिया। और मोहम्मद सईद असद अपने वालिद के बारे में ये सारी सूरत हाल से वाकिफ था कि उनके वालिद सरवरे कायनात को पैदाशी नबी मानते। फिर उन्होंने मुझे बाकायदा बुलाया और उन्होंने भी हक बयानी से काम लिया। हालांकि मुझे खतरा था कि शायद आप मुझे ये ना कह दें कि सईद असद की तायद करो। तो मेरे मोहतरम मौलाना साहब जो इकरामुल्लाह नक्शबंदी हैं, इन्होंने मेरी किताब से तनाकुज़, तारुज़ और तज़ाद साबित करने की कोशिश की है। मुझे ये ज़रूर एक ताज्जुब भी है कि हज़रत को शायद तनाकुज़, तारुज़ इनका इल्म नहीं है। तनाकुज़ का मतलब होता है दो क़ज़ियों का इख्तिलाफ ईजाब और सलब में, और इसके लिए कि एक का सिदक दूसरे के कादिब का तकादा करे, और बिलक्स ये तो मिरकात में तारीफ लिखी है। तो क्या हज़रत साहब ने, मौलाना साहब ने मिरकात का भी मुताला नहीं फरमाया है। भाई अगर साहबजादा मोहम्मद अतीक साहब ने कोई बात लिखी है और दूसरी बात मैंने लिखी है, तो इसको तारुज़ और तनाकुज़ साबित करने की कोशिश करना, क्या इनको ये इल्म नहीं है कि जब तक 8 वहदतें न हो, उनमें इत्तेफाक न हो, तो ये तनाकुज़ हो ही नहीं सकता। इतना भी यानी आदमी को कम अज़ कम आखिरी जो बयान कर रहे हैं वो इल्म वाले होने चाहिए। एक तरफ मौजू का इत्तेहाद नहीं है, यानी यक़ूलुल सय्यद वल मुफ्ती महमूद व यक्तुबुल मौलाना अश-शेख साहबजादा मोहम्मद अतीक, मौजू एक है। दूसरी तरफ जो आप कहते हैं कि उनके साहबजादा ने ये लिखा, यानी सैयद मुफ्ती मोहम्मद इरफान ने ये लिखा, और एक तरफ मेरा कौल पेश करते हैं। भाई तनाकुज़ तो तब हो जबकि मौजू का इत्तेहाद हो। अगर मौलाना सैयद महमूद आलूसी ने लिखा और इधर बंदे ने उनका नकल कर दिया, और इधर ये कि सैयद मुफ्ती महमूद यूं कहता है, तो तनाकुज़ हो सकता है। एक में कायल है सैयद महमूद आलूसी, दूसरे में कायल है सैयद मुफ्ती महमूद। ये क्या कह रहे हैं? यानी तनाकुज़, तारुज़, इसमें जब मौजू का इत्तेहाद ही नहीं है, तो आपको ये इल्म तो होना चाहिए ना कि ये तनाकुज़ नहीं होता है। अब ये इल्मी बात है, और आप इल्मी मौजू पर, और मुझे ये खुशी हुई कि आपने बहरहाल कोई ऐसा बेहुदा जुमला इस्तेमाल नहीं किया। मैं ये कहता हूँ कि आपको इनकी तायीद करने की बजाय ये जो दो हज़रात हैं, इनकी तायीद करने की बजाय जिसने वो सिल्वी साहब ने अपनी किताब में लिखा है रसूलुल्लाह का जिस्म कसीब था, तो क्या ये आपने नहीं पढ़ा है? जिसमें मुस्तफ़ा अल्तफ था, और उन्होंने उसको, ये आप किताबें पढ़े, मैंने अपनी किताब का हवाला भी दिया था। फिर ये कि और दलाल से साबित हुआ कि सरकार दो आलम का जिस्म मुबारक अल्तफ था। दूसरी ये बात मोहम्मद सईद असद ने ये के मरने से पहले उसको जो गुम्मन है उसकी गुम्मनगेरी में फंस गए, उधर ये खुद गए, और गए किस लिए? इत्तेहाद के लिए। आप बताएं, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ये इत्तेहाद को जो हुक्म है, ये किन को हुक्म है? क्या ये बद मजहब, बद अकीदा और मशहूर बद अकीदा वो और सईद असद, या देवबंदी और सईद असद अहले सुन्नत, इनका इत्तेहाद हो सकता है? हज़रत तो पहले कहते थे इत्तेहाद अहले सुन्नत, अब आगे इत्तेहाद किनका? बद मजहब और अच्छे मजहब वाले का, अच्छे अकायद वाले का।
یہ چیز آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا نتیجہ اور رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ مستقل اور غیر مستقل کا مجموعہ غیر مستقل ہوتا ہے. اور اس نے جو ان کو جواب دیا ہے کہ آپ پہلے یہ بتائیں آپ ہمارے بزرگوں کو کافر کہیں. اس نے تو یہ بات درست کی ہے. اور ادھر کافر کہیں یہ آپ نے پڑھا نہیں ہے، سنا نہیں ہے، اور پھر ہمیں کہیں کہ آپ اتحاد بھی کریں. ہم آپ سے کیسے اتحاد کر سکتے ہیں؟ تو اسی طرح وہ جو مولانا صاحب تھے ان کا بیٹا انہیں لے ڈوبا. وہ یہ جو آپ صلاحیتوں کی بات کرتے ہیں ان کی وہ صاحب انبان صلاحیت تھے. یہ بھی یقیناً مناظرہ کرتے تھے، جیسا بھی کرتے تھے. مجھ سے بہتر آپ ان کو نہیں جانتے، لیکن اس کے باوجود ان کے مناظرے پر تو بحث نہیں ہے. تو جو مبحث ہی نہیں ہے، جو چیز زیر بحث ہی نہیں ہے، آپ اس کو یعنی اجاگر کر رہے ہیں. زیر بات صرف یہ ہے اس نے کتاب لکھی ہے اول یا آخر، اور انہوں نے کتاب لکھی ہے تحقیقات. تو مسئلہ تو یہ ہے. باقی جو اپنے مرشد کی بے ادبی، بلکہ میں کہتا ہوں رسول اللہ کی بھی بے ادبی کر کے، رسول اللہ نے بدریہ ایک اس کے دوست کے یہ فرمایا کہ اگر یہ ادھر سے چھوڑ کے جائے گا تو نقصان ہوگا. یہ سب بات اس مولانا صاحب نے نہیں لکھی ہے، یہ خود مولانا محمد اشرف سیلوی صاحب نے لکھی ہے. تو حضرت آپ انتی تقلید، انتی شخصیت پرستی. سعید سے میرا تعلق آپ سے زیادہ تھا، وہ میرا کلاس فیلو بھی تھا، عمر میں اس سے 1 سال بڑا تھا. اس کے باوجود حق بات ہوتی ہے، حق قبول کیا جاتا ہے، حق لیا جاتا ہے. وقل الحق وقل جہل حق. اور جو حق باطل کو مکس کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو انجام معلوم ہے. اس لیے آپ کو یہ نئی چیز کرنی چاہیے. آپ حق بات کریں. میری کتاب میں جو آپ نے نقائص بیان کیے ہیں، یہ آپ نے ایک طرف قائل ہے صاحبزادہ عتیق صاحب، دوسری طرف میرا، ایک طرف میرا بیٹا، دوسری طرف میرا قول، تیسری طرف سید محمود آلوسی کی تفسیر یا اس سے میں نے جو فوائد ذکر کیے. تو یہ باتیں ان کو تضاد کہا جاتا ہے. اس طرح سے تو کتابوں میں رنگا رنگ کے منطقی کتابوں میں نظریات پیش ہوتے ہیں، اور ان نظریات کے پیش ہونے کے باوجود جس بندے کا اصل نظریہ، اب علامہ تفتزانی نے یہ کہا تو مفتی محمود نے یہ کہا، آپس میں تضاد ہو گیا، بظاہر بات نہیں جڑتی ہے، تو آپ یہ کہیں یہ تناقض ہو گیا. اللہ اکبر. یہ کم از کم اتنا یعنی اپنے آپ کو شرمندہ نہ کریں، اپنے آپ کو اس درجے میں نہ لے جائیں کہ سننے والا یہ سمجھے کہ ان کو تو جو قضایا کے احکام ہیں تناقض اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ منطقی ہر کتاب میں یہ بات موجود ہے. ملا جلال کو دیکھ لیں، رسالہ قطبیہ کو دیکھ لیں، اور یہ حمداللہ کو دیکھ لیں، قاضی مبارک کو دیکھ لیں. ہر جگہ پر تناقض کی جو تعریف ہے اس میں اتنی وضاحت ہے. اور آپ ایک میری بات اور ایک صاحبزادہ عتیق صاحب مرحوم کی بات، ان میں تناقض ثابت کر رہے. یا تو میں نے ادھر تائید کی ہو، میں نے یہ لکھا ہو جو انہوں نے کہا ہے وہ سچ ہے. او بھائی ان کا اپنا نظریہ، انہوں نے جو نظریہ پیش کیا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو خالقہ نبیہ، یہ بات درست ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ آپ کے نزدیک درست نہیں ہے، اس پر آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں. کوئی جگہ مقرر کر لیں، کوئی طریقہ مقرر کر لیں، یا یہ کہ یہ اسی طرح سے آپ کے پاس یوٹیوب چینل ہے اس پر بات کریں تو آپ کو جواب ملے گا. لیکن کم از کم علم کے دائرے میں رہتے ہوئے جو کچھ مسلمات ہیں ان سے آگے پیچھے نہ جائیں. بھائی تناقض کی تعریف تو آپ کریں، تناقض کی تعریف تو آپ کا یعنی اب آپ شرمندہ ہو جائیں گے کہ میں تناقض کی تعریف نہیں کر سکا. آپ کو یہ علم نہیں کہ 8 عبادتیں شرط ہے، تو بس اسی میں یہ آپ سے فرق ہوا ہے. لیکن ان کے بارے میں تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا کہ کیا وہ جو تھا ذکر
عزیز سوانح عزیز اس کے حوالے سے جو اس نے جو سیلوی صاحب نے لکھا اور انہوں نے اول آخر کے حوالے سے جو لکھا کبھی پڑھی ہے ان کی کتابیں. وہ جو سرکار کے جسم کو وہ جو مر گیا ہے سیلم والی میں اس نے کثیف لکھ دیا. اب میں اپنے نبی کا زیادہ احترام کروں یا آپ کے اس کا جس کو آپ کہہ رہے وہ اپنے مرشد کا بھی ادب ہو گیا اپنے استاذ کا بھی ادب ہو گیا تو آپ ادھر توجہ ہی نہیں دے رہے اور آپ یعنی ضد اور درمی سے کام لیتے ہوئے شخصیت پرستی کے قائل ہیں. شخصیت پرستی درست نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ حق قبول کریں جدھر بھی حق ہے. ہمارے اندر یہ چیز اگر نہ ہوتی تو آج اہل سنت کا مقام بہت بلند و بالا ہوتا. لیکن جب شخصیت پرستی شروع ہو گئی مناظرے کیے لیکن ایک پہلے کی بات ہے ایک بعد کی بات ہے تو اول اور آخر کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. بہرحال اگر کوئی جواب ہے تو جواب دے دیں نہیں یا جواب تو پھر اپنا وقت ضائع نہ کریں اور ساتھ میرا بھی وقت ضائع نہ کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.